السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کو ایک ٹینشن کا حل بتا دوں۔ ہر آدمی جو ہے آج اس ٹینشن میں مبتلا ہے کہ فلانا ہم سے ناراض ہے، ٹھکانوا ہم سے ناراض ہے، یہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے۔ یہ جو ہے نا چکر چھوڑ دیں، اس چکر میں پڑنا رہنا چھوڑ دیں کہ ہم سے کون ناراض ہے اور کیوں ناراض ہے۔ آپ کو جو فوکس کرنا ہے وہ اپنی لائف پہ کرنی ہے، اور اللہ کے احکام، اس کے امر و نواہی پہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کرنے کو کہا ہے اور کیا چھوڑنے کو کہا ہے، اس پہ فوکس کریں۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں کہ ہماری تخلیق اللہ نے کیوں کی ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ اپنی تخلیق کے مقاصد پہ دھیان دیں۔ اس دنیا میں جو ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں تو نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہی آدمی ہے جو رکھ سکتا ہے، وہ منافق ہے، جس سے سب لوگ خوش رہتے، جس کا جیسا دیکھے جیسا دیش ویسا بھیس لوگ کہتے ہیں کہ جو جیسا چاہے ویسے بول دے، ٹھیک ہے نا، اس کو حق نہ حق سے کوئی مطلب نہ ہو۔ تو ایسے بننے کی کوشش نہ کریں، بس یہ کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کوئی ہرٹ ہو، جس سے کسی کو کچھ تکلیف پہنچے۔ تو ہرٹنگ ورک آپ کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نماز پڑھیں اور آپ سے کوئی ٹینشن میں آ جائے، آپ 10 فقیروں کو کھلائے، آپ سے کوئی ٹینشن میں آ جائے، آپ جاب کریں، آپ کی نوکری لگ گئی، آپ کہیں کمانے چلے گئے، آپ سے لوگ ٹینشن میں۔ اب بتائیے اس ٹینشن کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ نوکری چھوڑ دیں گے آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشحال رہ رہے ہیں، بیوی بال بچے، اپنے ماں کی عزت کر رہے ہیں، بھائیوں کی عزت کر رہے ہیں، باپ کی عزت کر رہے ہیں، اپنے پریوار کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگ آپ سے ٹینشن میں ہیں، اس کے گھر لڑائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے اس کا حل کیا کریں؟ تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہم سے فلانا صاحب ناراض ہیں، ہم سے ڈھکانا صاحب ناراض ہیں۔ ارے ان کی ناراضگی کا کیا حل ہے؟ حل ہے آپ کے پاس؟ کوئی حل نہیں۔ جو جلتے ہیں انہیں جلنے دو، آپ اپنے اصول پہ، اور اصول وہ جو آپ کے لیے شریعت اسلامیہ نے بنایا ہے۔ آپ جو ہے اللہ کے امر و نواہی پہ حکم کیا بولتا ہے، جو اللہ کے امر و نواہی ہے اس پہ عمل کریں، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیں، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا ٹینشن رہتے ہیں لوگوں کو خوش رکھنے میں، اگر اتنا فوکس اگر اللہ کو خوش رکھنے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہر وقت آپ یہ سوچیں کہ کون ایسا میں کام کروں کہ مجھ سے اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، میرے رسول خوش ہو جائے۔ تو ہر وقت جو ہے نا اپنے ذہن میں یہ گردش کرتے رہنا چاہیے کہ میں کون ایسا کام کروں، کون ایسا بہتر سے بہتر کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق میرا رزاق مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور کون ایسی چیز جس سے وہ منع ہے وہ میں نہ کروں، یعنی کہ کوئی ایسی ہرگز وہ چیز میں نہ کروں جس سے مجھ کو منع کیا گیا، یعنی کہ جو نواہی ہے اللہ رب العزت نے جسے ہمیں رکنے کا، اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچے رہیں۔ یہ ہر وقت فکر کرنی چاہیے، یعنی جو اوامر ہے جن کو حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حقوق بھائی بہن پڑوس کا حق ادا کرنے کا، ٹھیک ہے، تو حقوق کی ادائیگی پہ آپ فوکس کریں، اور جو بھی ہے، جو بھی احکام شرعیہ ہیں، بیع و شراء، اگر آپ تاجر ہیں تو کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، کیا کہتے ہیں، ربی سامان کو زین بتا کر بہتر بنا کر نہ بیچو، ٹھیک ہے۔ تو جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، اس ڈپارٹمنٹ میں یعنی ایمان کے ساتھ ورک کریں، اور اس پیچھے میں نہ رہیں۔ آپ مر جائیں گے، مطلب کہیے کہ کئی سال کی زندگی آپ کو مل جائے اور آپ چاہیں کہ دنیا ہم سے خوش ہو جائے، دنیا خوش ہونے والی نہیں۔ تو دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ جو خالق ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں، اور آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ کہا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، آپ کو روکا گیا ہے آپ نہ کریں،
लेकिन कोई आपसे करे तो क्या कर सकते हैं? उसका तो जवाब देना होगा। एक्शन का रिएक्शन, यानी कि एक्शन का रिएक्शन क्या है कि आप खामोशी के साथ जो हक है उसको सामने रखिए। अगर कोई आपसे बिला वजह आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, आपके ऊपर कोई कुछ आरोप लगा दे, तो वैसे ही अगर आप सहन कर लेते हैं तो गोया कि ये सिद्ध हो गया है कि आपने वो काम किया है। अगर नहीं किए होते तो आप खामोश न होते। तो आपको जवाब भी देना होगा। अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई क्लेम कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा। और नहीं माने तो अल्लाह की अदालत। बात समझ रहे हैं? तो आदमी जो है ज्यादा इसी चीज में परेशान रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि ये सब के चक्कर में ना रहें। ये दुनिया है और आए दिन जो है फितने पैदा हो रहे हैं। तो इन फितनों से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और खालिक हकीकी को मनाने के चक्कर में रहें। अपने परिवार पे फोकस करें, अपने बाल बच्चों पे, ठीक है। और कोशिश करें कि जो भी हुकूक हैं हमारे माँ बाप के, हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे पड़ोसियों के, हमारे रिश्तेदारों के, हम सबको कमा हक़्क़ु अदा कर सकें। इस पे फोकस करें और अपने जो मंजिल को तय करते हुए जिंदगी गुजारें। कब अल्लाह ताला अपने पास बुला ले कोई नहीं जानता है। इसलिए दुनिया के चक्कर में कि हमसे फलाना नाराज है, हमसे वो नाराज है, हमसे वो खुश नहीं है, हमसे वो उसको खुश नहीं है, क्यों नहीं है, इस चक्कर में न रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।